اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دودی میں تقریر کر رہے ہیں۔ لوگ ساکت و جامد ہیں۔ لوگ کے اس جمع غفیر میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اچانک مجمع میں سے ایک کافر نمودار ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر آیا ہوتا ہے کہ لوگ شاہ جی کا دم بھرتے ہیں۔ میں آج اس مجمع میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کسی دور میں کراچی کی تحریک کے ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے رائے گنج میں سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کی۔ واپسی پر وہ اپنے عزیز کے ہاں لاہور میں ٹھہرے، جہاں ان کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی جن کا نام سید افتخار شاہ صاحب تھا۔ باتوں باتوں میں افتخار شاہ صاحب فرمانے لگے، ختم نبوت کے مسئلے میں جتنی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے دی ہے، اس کے بیان کرنا مشکل ہے۔ رانا صاحب چونک اٹھے اور فرمانے لگے کہ افتخار شاہ صاحب، کیا آپ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رانا صاحب کے اصرار پر افتخار شاہ نے اپنی زبانی یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاہ جی ریاست پٹیالہ میں تقریر کرنے آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میں شاہ جی کی تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہو جاتا کہ شاہ جی کی تقریر فلاں جگہ ہے تو میں وہاں ضرور جانا چاہتا، مجھے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ میں نے شاہ جی کے جلسے میں شرکت کے لیے 20 میل پیدل سفر کیا ہے۔ ریاست پٹیالہ میں تقریر شروع ہوئی۔ مجمع میں ایک سردار بلبیر سنگھ ایس پی سپرنٹنڈنٹ جو کہ باوردی تھا، وہ بھی شرکت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ جی کون ہے۔ ایسے ہی لوگ شاہ جی کہتے ہیں۔ آج بھرے مجمع میں ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ اس لیے اس نے ویسا ہی کیا اور اسٹیج پر چڑھ کر شاہ صاحب سے سوال کیا، شاہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ سید ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، میں تو سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ اتنے میں ایس پی سپرنٹنڈنٹ سردار بلبیر سنگھ نے کہا کہ شاہ جی میں نے سنا ہے جو سید ہو اسے آگ نہیں جلاتی۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی شاہ صاحب کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بلبیر سنگھ سے کہا، مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ جی نے مولانا احسان احمد سے کہا، مولانا صاحب اگر یہ سوال کوئی مسلمان کرتا تو اور بات تھی، یہ ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے اور کیا بھی مجھ سے ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ جی نے سردار بلبیر سنگھ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ آگ لے کر آؤ۔ وہ آگ لے کر آیا۔ اس نے آگ سے دہکتے ہوئے انگارے شاہ صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب انگارے دونوں ہاتھ میں لیے کھڑے رہے۔ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ شاہ جی ایسے ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ گزرتے گزرتے 5 منٹ گزر گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سردار بلبیر سنگھ نے کہا، اب انگارے پھینک دے اور مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ سردار بلبیر سنگھ کے سامنے کر دیے۔ وہ فوراً ہاتھوں کو چوم کر شاہ صاحب کے گلے لگ گیا اور کہا، شاہ جی میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے بھی ٹھنڈا کر دیں اور مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیں۔ شاہ صاحب نے اسی وقت اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ سردار بلبیر سنگھ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، کشف الہام اور یا کسی غیبی بات کا علم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نہ تو ذاتی ہوتی ہیں اور نہ ہی دائمی۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کرتے اور اس کی ہر بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی ہر بات مانتا ہے اور ان کا پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، اگر چینل کو سبسکرائب کرنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔